وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک وادی ہجر کے رہنے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ ہجر جو ہے یہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے جس میں قوم سمود رہا کرتی تھی، جن کا آپ لوگ سورۃ الاعراف یا سورہ ہود وغیرہ میں پہلے بھی ذکر تفصیل سے پڑھ آئی ہیں اور سمجھ آئی ہیں۔ تو یہ ملک شام اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک ہجر نام کی وادی ہے جس میں قوم سمود رہا کرتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، ان کی نافرمانی کی اور ان کا کہا نہیں مانا۔ اور ایک رسول کی تکذیب کرنا، سوچنے کی تو بات یہ ہے نا کہ یہاں یہ کہہ جا رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ وادی ہجر کے رہنے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، جبکہ ان کے پاس تو ایک رسول آئے تھے، انہوں نے تو حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ تو ہونا تو چاہیے تھا کہ رسول کی تکذیب کی، مگر کہا کیا جا رہا ہے، رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ انہوں نے تو حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب، ان کا انکار، ان کو جھٹلایا تھا جن سے۔ تو اصل چیز یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک رسول کا انکار کرنا یہ سارے رسولوں کا انکار کرنا ہے۔ ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے، کیونکہ تمام رسول جن سے تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانے کی ہر رسول نے دعوت دی ہے۔ ہر رسول وہ یہ نہیں کہتا کہ صرف میرے پر ایمان لاؤ، وہ کہتا ہے کہ نہیں، سارے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ۔ تمام رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے ہر رسول۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ ایک رسول کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے ایک رسول کا انکار نہیں کیا بلکہ اس نے تمام رسولوں کا انکار کیا۔ تو جس نے کسی ایک رسول کو جھٹلایا یا اس کی تکذیب کی تو گویا کہ اس نے تمام رسولوں کو جون سے اس نے جھٹلا دیا جون سے۔ تو ہجر اس وادی کا نام بھی ہے، اور ہجر اس علاقے کا نام بھی ہے، اور ہجر کا معنی حرام بھی ہے جون سے کہ یعنی جن مہینوں میں لڑائی حرام ہوتی تھی اس کو بھی کہا جاتا تھا کہ اس مہینے میں تم سے لڑائی حرام ہے، یعنی وہ اس مہینے میں کوئی لڑائی نہیں کرے گا، کوئی لڑائی کی ابتدا نہیں کرے گا۔ تو عقل کو بھی ہجر کہا جاتا ہے۔ علامہ حسین محمد بن راغب اصفہانی فرماتے ہیں کیونکہ عقل جو ہے وہ انسان کو غلط کاموں اور خواہشات نفسانیہ سے منع کرتی ہے۔ کوئی بندہ کتنا بھی گناہ گار ہو یا کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، یعنی اس کی بھی عقل یہ کہتی ہے کہ بھلے وہ جھوٹ بولتا ہو رات دن جون سے۔ تو جس گھر کا جو گھر پتھروں سے بنایا گیا ہو اس کو بھی ہجر کہتی ہیں جن سے۔ اور سورۃ الحجر کہ بے شک وادی ہجر کے جو رہنے والوں نے جو رسولوں کی تکذیب کی، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ بھی اس کو سمجھ آئیں پہلی صورتوں کے اندر۔ تو اب سمود کی جو آبادیاں تھیں، قوم سمود کی، یہ ان لوگوں نے پتھروں کو تراش کر بنائی ہوئی تھیں۔ پتھروں کے اندر انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے اور پتھروں کو تراش کر انہوں نے بنائی تھیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر گئے تھے تو اس شہر سے گزرے تھے، اس جگہ سے جہاں پر وہ وادی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اصحاب الحجر کے متعلق فرمایا کہ جب اس قوم کے پاس سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، جب وہاں سے گزرو اس قوم کے پاس سے سوائے روتے ہوئے نہ گزرنا، یعنی وہاں سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر رو نہ سکو تو پھر حضور نے فرمایا کہ ان کے پاس سے گزرنا ہی نہیں ہے۔ اگر اس قوم کے پاس سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، ورنہ وہاں سے مت گزرنا۔
اور اگر تم رو نہ سکو تو پھر وہاں سے گزرنا نہ، کیوں؟ ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہوگا جیسا ان پر نازل ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے وہاں سے جب بھی گزرو، آپ نے فرمایا اس قوم کے پاس سے سوائے روتے ہوئے نہ گزرنا، اگر تم رو نہ سکو تو پھر ان کے پاس سے نہ گزرنا، ورنہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہو جائے گا جو عذاب جو ان سے ان پر نازل ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وادی ہجر میں ٹھہرے جو قوم سمود کی سرزمین ہے، تو مسلمانوں نے اس کے کنویں سے پانی پیا اور اس کے کنویں کے پانی سے آٹا گوندا اس وادی کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ انہوں نے کنویں سے جو پانی نکالا ہے اس کو پھینک دیں، اس پانی کو پھینک دیں، اور جو آٹا گوندا ہے وہ آٹا اونٹوں کو کھلا دیں، وہ آٹا اونٹوں کو کھلا دیں، اور ان کو یہ حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی اس کنویں سے پانی نکالیں جس کنویں پر ان کی اونٹنی آیا کرتی تھی، جس کا ذکر اب سورۃ الاعراف اور سورہ ہود وغیرہ کے اندر پہلے پڑھ آئی ہیں۔ تو انہوں نے اس کنویں سے پانی نکالو جس کنویں کے اوپر ان کی اونٹنی آیا کرتی تھی، حضور نے منع فرمایا۔ تو اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ وادی ہجر کے اندر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ قاضی ابو بکر ابن عربی فرماتے ہیں کہ وادی ہجر میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اس لیے اس وادی میں نماز پڑھنا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بغیر روئے، یعنی وہاں سے جب گزرو تو روتے ہوئے گزرو۔ اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ نے اپنی چادر اوڑھ لی اور اونٹنی کو تیز بھگایا کہ اس وادی سے نکل جائے، جو ان سے اس وادی سے دور چلی جائے۔ تو یہ وہ لوگ تھے۔ آگے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے روح گردانی کرتے رہے، حالانکہ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی جو ان سے ہیں۔ تو اب وہ نشانیاں کیا تھیں؟ یعنی قوم سمود کو جو نشانیاں دی گئی تھیں ان میں سب سے تو وہ جو اونٹنی جو پتھروں سے نکالی گئی تھی، کہ ان کی فرمائش پر حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کو پتھروں سے چٹان کے اندر سے نکالا تھا، اور اسی وقت اس سے ایک بچہ پیدا ہو گیا تھا، اور پھر وہ بہت طاقتور اور جسیم تھا، اور پھر وہ ایسی اتنی خوبصورت اونٹنی تھی جو ان کی فرمائش کے اوپر پتھروں سے نکالی گئی تھی کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں تھی، اور وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود ساری کی ساری اس اونٹنی کا دودھ پیتی تھی۔ وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی، اور اس اونٹنی کے علاوہ بھی حضرت صالح علیہ السلام کو نشانیاں عطا فرمائی گئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا کنواں تھا، وہ اونٹنی ایک دن میں اس کا سارا پانی پی جایا کرتی تھی۔ یہ وہ نشانیاں تھیں جس کا ذکر کیا وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے روح گردانی کرتے رہے۔ آگے فرمایا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ امن سے رہیں۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ امن سے رہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس صبح ہوتے ہی ایک چنگاڑ نے ان کو پکڑ لیا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھے وہ ان کو نہ بچا سکا، جو ان سے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے وہ ان کو نہ بچا سکا۔ تو اب اصل میں یہ سارا آپ سورۃ الاعراف کے اندر یہ واقعہ جو ان سے یہ پڑھ آئی ہیں کہ اور امام بغوی نے حضرت صالح علیہ السلام کا پھر جو نسب لکھا اس کا بھی ذکر ہوا پہلے۔ تو اب حضرت صالح علیہ السلام جو تھے وہ قوم سمود کو بار بار
بت پرستی سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک، جس کے کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے بتوں کو نہ پوجو، اللہ کی عبادت کرو، مگر ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مسلسل مذاق اڑاتے تھے، مخالفت کرتے تھے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، وہ ساری تفصیل آپ پڑھ چکی ہیں۔ تو کہتے تھے کہ آگے سے یہ مذاق اڑاتے تھے کہ اگر ہمارا طریقہ غلط ہوتا تو کیا ہم اتنے امیر کبیر عیش آرام محلوں میں اور ایسے عالیشان گھروں میں رہتے؟ اپنا حال تو دیکھو اور اپنے ماننے والوں کا حال دیکھو، کیا حال ہے تمہارا؟ اگر تم بھی ہمارے راستے پہ روتے، حضرت صالح علیہ السلام کو کہتے، تو پھر تم بھی عالیشان گھروں میں اور عالیشان طریقے سے تم لوگ رہتے۔ تو مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے دیکھو ہماری عمارتوں کو دیکھو، ہمارے گھروں کو دیکھو، ہمارے پھلوں کی کثرت کو دیکھو، ہمارے باغات کو دیکھو، ہمارے میوہ جات کو دیکھو، ہماری دولت کو دیکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ غلط راستے پر ہو، کیوں؟ اپنا حال دیکھ لو اور اپنے ماننے والوں کا حال دیکھ لو، ان کا کیا حال ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام ان کو فرماتے تھے کہ جن گھروں کا تم مجھے کہہ رہے ہو اور جن گھروں کے اوپر تم فخر کر رہے ہو، اگر تم اللہ پر ایمان نہ لائے تو یہ سب ایک پل میں فنا ہو جائے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ اچھا پھر کہنے لگے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پھر ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ تو اب نشانی انہوں نے اونٹنی مانگی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو چیز مانگنا چاہتے ہو وہ اس اونٹنی کی شکل میں موجود ہے جون سے، تو اللہ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کی باری مقرر کر دی ہے، ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پانی پیو گے جون سے۔ اچھا وہ اونٹنی کا واقعہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک دن سمود اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت صالح علیہ السلام بھی وہاں پر آ گئے۔ اب وہ وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اوپر سے حضرت صالح علیہ السلام آ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عادت تھی، انہوں نے پھر ان کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور ان کو کہا بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، بت پرستی کو چھوڑ دو۔ تو ان کو ڈرایا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اب قوم سمود نے پتھر کی ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے، اور انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ اگر آپ اس چٹان سے اس طرح کی ایک اونٹنی نکالیں جو 10 مہینے کی گھابن ہو اور فوراً بچہ دے دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو اور اللہ کے پر ایمان لے آؤ، تو ان کی قوم نے کہا کہ اچھا یہ جو سامنے چٹان نظر آ رہی ہے اس کے اندر سے اس طرح کی ایک اونٹنی نکالیں جو فوراً آ کر بچہ دے جون سے، اور اس طرح کا یہ نشانی ہو، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے جون سے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے قسمیں لے لیں کہ اونٹنی نکلنے کے بعد تم لوگ ایمان لے آؤ گے۔ تو پھر صالح علیہ السلام نے نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ جو یہ مانگتے ہیں نا تو ان کو وہ عطا فرما دے، کیونکہ نبی تو چاہتے ہی ہیں کہ ہر بندہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکال دی، جو جیسی انہوں نے صفات مانگی تھی وہی صفات، پتھروں کے اندر سے اونٹنی نکال دی جن سے، پتھروں کے اندر سے تو اونٹنی نکال دی۔ اب جب انہوں نے یہ ایسا عجیب و غریب کمال عظیم الشان معجزہ دیکھا تو ان میں سے بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کفر کے اوپر قائم رہے، ان کا نہیں، اور اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، جو تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو اللہ کی زمین پر کھانے دو
اور یہ جہاں چرنا چاہتی ہے اس کو جانے دو. اور ایک دن وہ پانی پینے جاتی ان کے وہاں کنویں کے اوپر، ایک دن قوم سمود جاتی. تو جس دن وہ پانی پینے جاتی اس دن کنویں کا سارا پانی ختم ہو جاتا، وہ پورے کنویں کا پانی پی جاتی. اور سمود اپنی باری پر اگلے دن کی ضروریات کے لیے اسی کنویں سے پھر پانی اکٹھا کر لیتے. اور یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے، جیسے پہلے میں نے آپ کو ایک روایت سنائی ہے کہ اس اونٹنی کا دودھ اتنا تھا کہ پوری قوم سمود، اس پوری قوم کے لیے وہ دودھ پورا کرتی تھی، اتنا وہ دودھ دیتی تھی. یہ بھی حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات میں سے تھا. پھر شیطان نے ان میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں فتنہ ڈال دیا، اور ایک شخص جو زنا کی اولاد سے تھا، اس کی آنکھیں نیلی اور رنگ سرخ تھا، اور اس کے مشورے سے اس نے کہا کہ اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دو. تو اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں جو ان سے ہیں. بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا. اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن کے بعد تم کو تباہ کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا، تمہاری جڑوں کو ختم کر دے گا. اور پھر چمک اور کڑک کا عذاب آیا اور اس نے رات میں سب کو تباہ و برباد کر کے ختم کر دیا. یہ چیز ان آیات کے اندر ارشاد فرمائی گئی. آیت نمبر وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ امن سے رہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس صبح ہوتے ہی ایک چنگاڑ نے ان کو پکڑ لیا. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھے وہ ان کو نہ بچا سکا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.